پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم گرامر میں ایک اور موضوع پڑھتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے محاورہ۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ آج ہم اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ محاورہ عام اصطلاح میں باہمی گفتگو یا بات چیت کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں محاورہ اس کلمہ یا کلام کو کہتے ہیں جسے اہل زبان یعنی زبان جاننے والے نے لغوی معنی کی مناسبت یا غیر مناسبت سے کسی خاص مفہوم کے لیے مخصوص کر لیا ہو۔ محاورہ اپنے حقیقی معنی کے بجائے کسی دوسرے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آسمان سے باتیں کرنا۔ اس کے مجازی معنی ہیں غرور اور تکبر ہونا، ورنہ آسمان سے کوئی باتیں نہیں کر سکتا۔ ذیل میں نمونے کے طور پر چند محاورات، ان کے معنی اور استعمال دکھایا گیا ہے۔ آگے ایک فہرست دی گئی ہے، اس میں محاورہ لکھا گیا ہے، اس محاورے کے ساتھ اس کے معنی لکھے گئے ہیں اور ساتھ ہی اس کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اس محاورہ کی سمجھ آ جائے، یعنی اس کے حقیقی معنی آپ کو سمجھ آ جائیں۔ پہلا محاورہ ہے ریت کی دیوار بنانا۔ اس کے معنی ہے ناپائیدار چیز کو بنانا۔ اس کا استعمال اس طرح کیا گیا ہے، یعنی اس طرح جملہ بنایا گیا ہے، آپ کی حکمت عملی ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ رائی کا پہاڑ بنانا، بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا۔ مجھے ساری حقیقت معلوم ہے، کیوں رائی کا پہاڑ بناتے ہو؟ یعنی مجھے ساری بات کا پتہ ہے، حقیقت کا سچائی کا پتہ ہے، لیکن آپ کیوں ایک چھوٹی سی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہو؟ زمین میں گڑ جانا، شرمندہ ہونا۔ اپنی غلط بیانی ثابت ہونے پر وہ زمین میں گڑ گیا، یعنی جب اس نے اپنی غلط بیانی کو سنا، اس کی غلط بیانی ثابت آ گئی تو وہ زمین میں گڑ گیا، یعنی شرمندہ ہو گیا۔ زخم پر نمک چھڑکنا، مصیبت میں اضافہ کرنا۔ بھئی اب خاموش رہو، تمہاری باتیں میرے زخم پر نمک چھڑکتی ہیں، یعنی آپ خاموش بھی ہو جاؤ، مت کرو، میری مصیبت کو زیادہ مت بڑھاؤ۔ آپ کی باتیں سن کر میرے زخموں پر نمک پڑتا ہے، جیسے آپ نمک چھڑک رہے ہو میری زخموں پر۔ سلام کہنا، کسی سے دور رہنا، یعنی کسی سے الگ ہو۔ بھئی تمہارا رویہ دیکھ کر میں تو تم کو سلام کہتا ہوں، یعنی مجھے تمہارا یہ سلوک دیکھ کر میں تو آپ کو چھوڑ رہا ہوں، آپ سے دور جا رہا ہوں، مجھے آپ کا رویہ، آپ کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا۔ آج تک تم نے میرے ہزاروں روپے سبز باغ دکھا کر ہڑپ کر لیے، یعنی میرے ہزاروں روپیہ آپ نے ہڑپ کر لیے مجھے سبز باغ دکھا کر، دھوکہ دے کر۔ شیطان کی خالہ، اس کے معنی ہیں شریر، نہایت شریر عورت۔ شیطان کی خالہ ہو گیا بہت ہی شریر عورت۔ ساجدہ سے زیادہ باتیں نہ کرنا، وہ تو شیطان کی خالہ ہے۔ شعر و شکر ہونا، اتفاق ہونا، ایک ہو جانا۔ محمود اور احمد کی دشمنی اب کہاں، وہ تو اب شعر و شکر ہو گئے، یعنی وہ پہلے ان کی دشمنی ختم ہو چکی ہے، اب وہ ایک دوسرے کے دوست ہو چکے ہیں، یعنی ان کو ایک دوسرے کی بات پر اب اتفاق ہے، اب وہ ایک ہو گئے ہیں۔ صبر کا پیالہ لبریز ہونا، برداشت سے باہر ہو جانا۔ اب مجھے زیادہ نصیحتیں مت کرو، میرا صبر کا پیالہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ صلاتیں سنانا، گالیاں دینا، یعنی برا بلا کہنا۔ راجا نے اکرم کو منہ پر صلاتیں سنائیں۔ ضرب المثل ہونا، کسی کی مثال قائم ہونا۔ آتم کی سخاوت ضرب المثل بن گئی ہے، یعنی آتم تائی کا آپ نے ذکر سنا ہو کہ وہ سخاوت میں مشہور تھے، ان کی سخاوت جو ہے وہ ایک اب ضرب المثل بن گئی ہے۔ ذوفشاں ہونا، راہ دکھانا، روشنی پھیلانا۔ بزرگوں کی باتیں ہمارے لیے ذوفشاں ہیں۔ طوطی بولنا، شہرت حاصل ہونا۔ شاکر کا آج کل طوطی بول رہا ہے۔ ظلمت کا شکار ہونا، مصیبتوں میں گرنا۔ باپ کے مرنے اور امتحان میں فیل ہونے سے وہ ظلمت کا شکار ہو گیا۔ ظالم کی رسی دراز ہونا، یعنی دیر تک ظلم میں پھنسا رہنا۔ کیا کرے بیچارہ، اس کے لیے ظالم کی رسی دراز ہو گئی ہے۔ عرش سے فرش تک، یعنی آسمان سے زمین تک، پوری کائنات۔ اللہ کا حکم عرش سے فرش تک چلتا ہے۔ عید کا چاند ہونا،
بہت دیر کے بعد ملنا۔ اوہو بھیا، تم تو عید کا چاند بن گئے ہو، کتنے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ غبار نکالنا یعنی دل کی بڑاس نکالنا۔ اکبر کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اس لیے اس کے دل کا غبار نکل گیا۔ غم غلط ہونا، دل بہل جانا۔ سلیم بھائی، امتحان میں پاس ہونے سے میرا غم غلط ہوا، یعنی مجھے تسلی ہو گئی۔ فلک سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا۔ بھئی ایسی کون سی بات تھی کہ تم نے فلک سر پر اٹھایا ہے؟ فاتحہ پڑھنا، ہاتھ دھو بیٹھنا، یعنی نا امید ہو جانا۔ کھویا ہوا پیسہ کہاں واپس آئے گا، اب اس پر فاتحہ ہی پڑھ لو۔ قبر میں پاؤں رکھنا، یعنی مرنے کے قریب ہونا۔ کیوں دنیا سے اتنی محبت کرتے ہو، اب تو قبر میں پاؤں رکھ چکے ہو۔ قل ہو اللہ پڑھنا، قل ہو اللہ پڑھنا۔ بھوک سے تڑپنا، بھوک کی وجہ سے میری انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ کتے کی موت مرنا، ذلت کی موت مرنا۔ ظالم آخر کتے کی موت مرتا ہے۔ کفن سر پر باندھنا، مرنے کے لیے تیار ہونا۔ جنگ میں سپاہی سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں۔ آب آب ہونا، شرمندہ ہونا۔ احمد اپنی غلطی سمجھ کر آب آب ہو گیا۔ آپے سے باہر ہونا، غصہ ہونا۔ میری بات سمجھ لو، آپے سے باہر مت ہو جا۔ آٹے میں نمک کے برابر، بہت کم۔ سب بچوں نے بہت انعام پایا، لیکن قادر نے آٹے میں نمک کے برابر انعام پایا۔ باغ باغ ہونا، باغ باغ ہونا ہو گیا بہت خوش ہونا۔ حامد اپنے پاس ہونے کی خبر سن کر باغ باغ ہو گیا۔